الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت مبارکہ 5 ہستیوں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چادر میں چھپ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ آیت مبارکہ، اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک کملی میں ڈانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈانپ لیا۔ پھر فرمایا، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر چپکے چپکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ بس میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے چپکے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آخری وقت پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ بس اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، بس اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی یا مجھے خبر دی کہ فاطمہ میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔